السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، صدق الله العظيم۔ قابل احترام دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اور آپ کی مبارک زندگی کو ہم سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ بنایا ہے۔ ہم آپس میں کس طرح مل جل کر رہیں، ہماری زندگی کیسی ہو جس سے اللہ بھی خوش ہو اور اللہ کے بندے بھی خوش ہوں، اور ایک بہترین پاکیزہ ماحول بنے، اس کے لیے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کوئی اور چیز نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مال و دولت کی بنیاد پر لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے۔ دو چیزیں ہیں، حسن اخلاق اور خندہ پیشانی، جس کی وجہ سے تم لوگوں کے دل جیت سکتے ہو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث ہے شمائل میں، کئی ہفتوں سے اسی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں ساتھیوں کے ساتھ کس طرح بیٹھتے تھے، گزشتہ کچھ باتیں گزشتہ ہفتہ عرض کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور ایک ایک آپ کا خلق اتنا قیمتی ہے، عمل کی نیت سے کہنا، عمل کی نیت سے سننا، اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر کرنا اور کوشش کرنا ہے، اور ہمارے اندر اس کا احساس ہو کہ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ وہ اخلاق ہماری ضرورت ہے، جن اخلاق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ماحول کو بھی پاکیزہ بناتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ بناتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور ایک آپ کا خلق، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر سہل الخلق سہل الخلق لین الجانب لیس بفظ ولا غلیظ ولا عیاب ولا فحاش ولا متفحش ولا سخاب فی الاسواق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کے کچھ صفات میں نے عرض کیے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مختصر وقت میں اللہ اس کا مذاکرہ کرنے کی اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل جب آپ مجلس میں ہوتے، دائم البشر، آپ ہمیشہ اپنے چہرے پر خوشی کو اور مسکراہٹ کو سجا کے رکھتے تھے۔ دائم البشر، بشر کہتے ہیں مسکرانا، دائم کہتے ہیں ہمیشہ۔ یہ صحابہ کہہ رہے ہیں، ایک صحابی ہیں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں 6 مہینے پہلے وہ ایمان لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے سے 6 مہینے پہلے، گویا آپ کی صحبت کا 6 مہینہ انہوں نے پایا ہے۔
فرماتے ہیں کہ جب بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے. صحابہ کہہ رہے ہیں, ایک صحابی فرماتے ہیں ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا مسکراتا ہوا میں نے دیکھا اتنا کسی کو میں نے نہیں دیکھا. مسکراتا ہوا. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صفت یہ بھی آئی ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکر, آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے, فکر مند رہتے تھے. دونوں حدیثوں میں, دونوں کوالٹیز میں ایک بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے. ایک آدمی ہمیشہ غمگین رہے, فکر مند رہے, وہ کیسے مسکراتا رہے گا؟ اور یہاں صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ کسی کو مسکراتا نہیں دیکھا. اور خود گھر کے ماحول میں ازواج مطہرات بھی یہ فرماتی ہیں ضحاکم بساتن, سب سے زیادہ آپ کو مسکراتا ہوا ہم نے دیکھا ہے گھر میں. تو دونوں حدیثوں میں یہ تعارض جو بظاہر نظر آ رہا ہے, محدثین نے اس کو اس کے درمیان تطبیق دی ہے. یہ بات 100% صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں آخرت کا فکر سوار رہتا تھا, امت کی ہدایت کے لیے بے چین رہتے تھے. ایک اندر سے غم, متواصل الاحزان, حزن جو ہے نا, غم ایک تسلسل کے ساتھ, دائم الفکر, آخرت کا فکر, لوگوں کا فکر, امت کا فکر, ایک مستقل. لیکن جب آپ لوگوں میں آتے تو آپ سامنے والوں کا خیال کرتے ہوئے ان کی دلداری کے لیے, ان کا دل رکھنے کے لیے آپ ہمیشہ مسکراتے ہوئے آتے تھے. ایک ہے آپ کی تنہائی کا عمل, ایک ہے آپ کا لوگوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ کا عمل. سمجھ لیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں. تنہائی کا عمل یہ ہے کہ آپ تہجد میں رو رہے ہیں, ایسے رو رہے ہیں عزیز کا عزیز المرجل, ہنڈیا پکنے کی جو آواز آتی ہے اس طرح آپ کے سینے سے آواز آتی تھی, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. سلام پھیرنے کے بعد جب آپ نے حضرت عائشہ سے خطاب فرمایا کلمنی یا حمیرہ, حمیرہ میرے سے بات کرو, میرے سے کچھ بات چیت کرو. سوچیں, ایک آپ تہجد میں ہیں, ہمارا مزاج یہ ہے کہ اگر ایسی تہجد بھی ذرا اگر ہمیں مل جائے, ہمیں تو بہت دیر لگے گی وہ چوتھے پانچویں آسمان سے نیچے اترنے کے لیے, وہ کیفیت غالب رہے گی. نہیں بھی ابھی میں تہجد پڑھا ہوں, ابھی میں رویا ہوں, ابھی میں دعا سے نکلا ہوں, نہیں, ابھی ذرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی دیکھیں, آپ خلوت میں, تنہائی میں آپ رو رہے ہیں, ایک فکر ہے, غم ہے, لیکن جب آپ لوگوں کے سامنے آتے تھے تو آپ کی نوعیت بالکل بدل جاتی تھی. دل میں غم ہے امت کا, آخرت کا, لیکن آپ اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے صحابہ کے ساتھ, صحابہ گواہی دیتے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے زیادہ مسکراتا ہوا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. اتنی مسکراہٹ, مسکرانا صدقہ, مسکرانا سنت بنا دیا. سوچے کتنا بڑا عمل ہے. یہ صفت, یہ اخلاق ہماری زندگی میں, ہمارے آپس میں اگر آ جائے, دلوں سے اللہ تعالی حسد کو, دشمنی کو, اختلاف کو اللہ صاف کر دیتے. ایک سنت میں بڑی تاثیر ہے. ایک آدمی ہے, آپ اس سے جو ہے ناراض ہیں, اس کی آپ سے ناراضگی ہے, لیکن وہ آدمی اگر آپ سے مسکرا کر ملے, آپ کا دل و دماغ کیا محسوس کرے گا, آپ بتائیں. سوچیں, میری کسی سے نہیں بن رہی ہے, ہاں میں اس سے سخت ناراض ہوں, وہ آئے اور آ کر مجھے مسکرا کر سلام کر دے, میرے دل کیا محسوس کرے گا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ اگر آپ کو مسکرا دے بات کرنے سے پہلے, آپ کا دل کتنا مطمئن ہوتا ہے. آپ کسی چیز کو خریدنے کے لیے جائیں,
وہاں جا کر خریدنے سے پہلے وہ بیچنے والا اگر مسکرا کر بات کر لے، آپ کا دل کتنا. ویسے تو مسکرانے پر تو ماہر نفسیات انہوں نے تو بڑی زبردست تحقیقیں کر دی ہیں. اس کا اثر ہماری صحت پر، ہمارے جسم پر، ہماری دماغ پر، ہمارے ایک ایک چیز پر کتنا پازیٹیو پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مسکرانے کی تعلیم دی وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے مسکرانے کو صدقہ بنا دیا. صدقہ سمجھتے ہیں نا؟ صدقہ کا کیا مطلب؟ عبادت ہے. جو صدقے سے اللہ کا تقرب مل رہا ہے وہی تقرب آپ اگر کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھنے سے ملے گا. یہ ہے صدقہ. لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی کو حقیر مت سمجھو اگرچہ کہ صرف مسکرا کر دیکھنا ہی کیوں نہ ہو. مسلم شریف کی روایت ہے. مسکرانا صدقہ ہے. صدقے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ جیسے $1 دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، جو تاثیر، جو اثر، جو اجر اللہ نے اس عمل پر رکھا ہے بغیر مال خرچ کیے آپ جو ہے کما سکتے ہیں. گھر کے ماحول میں، آپس کے ماحول میں. اور اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کر دیتے ہیں. ہاں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے مسکرانا، ایک ہے ہنسنا. ہنسنا جو ہے وقتی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے بھی، لیکن قہقہا نہیں کیا، کھلکھلا کر نہیں ہنسے آپ. تو ضحک کہتے ہیں ایسا ہنسنا کہ جس سے آواز مجھے سنائی دے، قریب میں بیٹھنے والوں کو سنائی دے. یہ ثابت ہے. اور حدیثوں میں بہت واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ صحابہ سے کہہ رہے تھے، میں جانتا ہوں ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے سامنے جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بتاؤ اور بڑے گناہوں کو چھپاؤ. وہ سارے چھوٹے چھوٹے گناہ اسے بتائیں گے تو وہ سوچے گا کہ ابھی بڑے کھلے ہی نہیں، میرا کیا ہوگا. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس بندے سے کوئی اس کے بارے میں صفائی ہے، وَهُوَ مُقِرٌ لَا يُنْكَرُ، وہ اقرار کرے گا، انکار نہیں کرے گا، یہ سب میں نے کی چھوٹے چھوٹے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ہر ایک کے بدلے میں ایک ایک نیکی دے دو. وہ فوراً کہے گا یا اللہ بڑے بڑے گناہ بھی ہیں. یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسکرائے حتی بدت نواجزہ، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے. یہ ضحک، وہاں پہ ضحک کا لفظ ہے. ہنسنا وقت پر ہوتا ہے. ایک آدمی ہنستا ہی رہے تو علاج کے قابل ہے. ایک آدمی ہنستا ہے. مسکرانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی صفت ہے. دوستو اصل میں ایک سوچنا یہ ہے کہ جو دیکھیں نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. جو آپ نے دین پیش کیا وہ روکھا سوکھا نہیں ہے. ہاں، خشک مزاج یعنی ڈرائی، کہ بھئی آپ دین پر آ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے فٹنس چھوڑنی پڑے گی، آپ کو جو ہے نا آپ فٹنس نہیں کر سکتے. ہاں، کیا بھئی آپ پہلے بہت اچھے تھے، آپ آج کل جو ہے ذرا سا نہیں، آج کل میں جو ہے بزی ہو گیا ہوں دین میں. اس کا نام دین نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین ہمیں نہیں سکھائے جس سے آدمی جو ہے، دین کا تصور ہمارے پاس یہ ہے کہ سختی، ڈانٹ ڈپٹ، روک ٹھوک، ہنسنا نہیں، مسکرانا نہیں، بالکل سیریس رہنا، وقار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ازواج مطہرات کہتے ہیں آپ سے زیادہ ہم نے کسی کو گھر میں ہنستا مسکراتا ہوا نہیں دیکھا. عزت دے رہے ہیں نا. جب آپ کو کسی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو گویا اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ اخلاق ہیں، یہ تواضع کی بات ہے. اتنے بڑے، بعض مرتبہ ذہن میں آپ بہت بڑے ہیں، یہ آپ کی شان نہیں کہ آپ ہر ایک کو دیکھ کے مسکراتے رہیں. تھوڑا ریزرو رہیں آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ یا آپ کی تواضع دیکھیں یا آپ کے اخلاق دیکھیں. آپ ہر ایک دائم البشر، چہرہ کھلا ہوا، چہرہ مسکراتا ہوا، سہل الخلق لین الجانب لیس بفظ ولا غلیظ. یہ اسلام آپ پیش کر رہے ہیں. ایسا اسلام جس میں بہترین نرمی ہے، خوش اخلاقی ہے، خوش مزاجی ہے،
جس میں ہنسنا مسکرانا ہے اپنے گھر والیوں کے ساتھ. ایک شوہر دیندار بن گیا, بیوی سے ہنسنا بات کرنا چھوڑ دیا. ایسی دینداری کیا بیوی ایکسپٹ کرے گی؟ ایسی دینداری کیا بیوی قبول کرتی ہے کہ جس دینداری کی وجہ سے شوہر اس کے ساتھ ہنسنا مسکرانا چھوڑ دے؟ نہیں ایکسپٹ کرے گی. وہ کہے گی یہ کیسا؟ ایک بیوی نے کہا آپ تو پہلے مجھے بہت محبت کا اظہار کرتے تھے, ہمیشہ آئی لو یو کہتے تھے, میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں آپ نے چھوڑ دیا بولنا. تو کیا وہ شوہر کہنے لگا میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا. یہ دینداری سوچنے کے قابل ہے. میں آپ کو بتاؤں, کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے, نہیں بلکہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے. ایک صاحب اپنے بیٹے کے بارے میں آ کے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جب سے دین میں لگا ہے گھر میں بس 2 ہی کام کرتا ہے, سختی کرتا ہے, ڈانٹتا ہے اور روک ٹوک کرتا رہتا ہے. سب گھر میں پریشان ہیں, ماں پریشان, بہنیں پریشان. ایسا دین کیا ہے؟ روک ٹوک, یہ اسی کو ہم سمجھتے ہیں. یہ اسلام, یہ دین اگر ہمارا پیش ہو گھر کے اندر, وہ تو دور بھاگے گی. سہل الخلق, سہل کے معنی ہے سہل, یہ ضد ہے سختی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق میں بڑے نرم تھے. لین الجانب, لین الجانب. آپ جو ہے نا جانب کہتے ہیں طرف, کسی کی بات سننے میں, کسی کی بات ماننے میں, کسی کو معاف کرنے میں بہت ہی جلد باز. سریع اللطف کثیر اللطف قلیل الخلاف. بہت کم آپ جو ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نہیں بولتے تھے, بہت کم. قلیل الخلاف, خلاف سمجھتے نا, کوئی بھی بات کرے نہیں یہ نہیں ہو سکتا, نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا, بس آپ نے کہہ دیا میں نے. قلیل الخلاف. آپ بہت دیکھتے, بہت واقعی شرعن عام طور پہ 19-20 کا فرق ہوتا ہے. عام طور پہ نفع اور کم نفع کا فرق ہوتا ہے. گھر میں 2 بھائی آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں, 2 دوست آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں, میاں بیوی آپس میں کسی معاملے میں بحث کر رہے ہیں, اس میں جائز ناجائز سے زیادہ تھوڑا اور کم نفع میں بات ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ اپنی رائے کو چھوڑ دو, وہ بات مان لو تاکہ گھر میں آپس میں محبت باقی رہ جائے. اس کو کہتے ہیں لین الجانب. ٹھیک ہے بھئی, تھوڑا سا نفع. لیس بفظ ولا غلیظ. نہ زبان کی سختی تھی, نہ دل میں سختی, نہ مزاج میں سختی, نہ زبان میں سختی, نہیں بالکل نہیں تھی. زبان میں سختی بالکل نہیں تھی. لیس بفظ ولا فبما رحمت من اللہ لنت لهم. یہ آیتیں جو ہے نا غزوہ احد کے بعد کی ہیں. غزوہ احد کا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ آیتیں اللہ سنا رہے ہیں. غزوہ احد میں کیا تھا آپ کو پتا ہے, سنا ہے. 50 صحابہ کو ایک جگہ کھڑا کیا تھا, وہاں سے وہ ہٹے. خالد بن ولید اسلام نہیں لائے تھے ابھی, انہوں نے آ کر ایسے حملہ کیا 70 صحابہ شہید ہو گئے. حضرت حمزہ شہید ہوئے, بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. آپ کو بڑی تکلیف تھی. اس کے بعد ہی آیتیں ہیں فبما رحمت من اللہ لنت لهم. یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت ہی نرم طبیعت بنایا ہے. زبان سے نرمی, مزاج میں نرمی. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. دل میں سختی, زبان کے بول میں اگر سختی ہوتی, لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ درمیان آپ کے درمیان آپ کے پاس رہنے والے جو صحابہ ہیں یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے, یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. یہ ایک بھی نہیں رہتا یہاں پر. بڑے کے بڑے بھی اذا اراد اللہ بعبد باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق. اللہ جب کسی گھر میں کسی خیر کا ارادہ فرمانا چاہتے ہیں اس کے بڑے میں نرمی ڈال دیتے ہیں. گھر کے بڑے میں نرمی ہے, وہاں اس ماحول میں برکت آ گئی. خاندان کے بڑے میں نرمی ہے, اس خاندان میں برکتیں آ گئی, خیر آ گیا. ادارے کے بڑے میں نرمی ہے, اس پورے ادارے میں خیر و برکت آ گئی.
اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کے فرما رہے ہیں، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، اللہ نے آپ کو نرم طبیعت بنا دیا، نہ مزاج میں سختی، دین اس کا نام نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ جیسے وہ باپ نے کہا بھی بچہ، ایک گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، وہ کسی معاملے میں غصے میں آ کر ایک غیر مسلم کو انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا، اخزأک اللہ، اللہ تجھے ذلیل کرے، رسوا کرے۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، آ کر کہنے لگے میں وہ پوسٹ چھوڑ دیتا ہوں، میں وہ پوسٹ چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک صاحب تھے ہمارے پاس، بہت ایکٹیو تھے، ہاں بہت پرانی بات بول رہا ہوں میں، تقریباً 10-12 سال پرانی۔ ایک بہت عرصے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، آپ آج کل نظر نہیں آ رہے؟ کہنے لگے مفتی صاحب اصل میں جب سے یہاں پہ ایکٹیو ہوا میرے اخلاق بگڑ گئے۔ سوچیں، میں نے ان کو بٹھا کے سمجھایا، دیکھو جب بات بگڑنے پہ آتی ہے تو بننے کی کوشش کرو، ایسا نہیں ہے کہ کام چھوڑ دیا جائے، عمل چھوڑ دیا جائے۔ عمل چھوڑنا اصل نہیں ہے، کہ دین کا کام اپنی آخرت بنانے کے لیے کرے۔ جب ہم آپس میں مل کر رہیں، کوئی چیز ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کو برداشت کریں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، نبی جی ہم جانتے ہیں آپ کو اچھی طرح، لوگ جو سناتے ہیں نا اس سے آپ کے دل میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کا جواب کیا دیے، اس کا کام کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ ایک کام کریں، موت تک آپ اللہ کی تسبیح حمد بیان کرتے رہیں اور اپنے کام میں لگے رہیں۔ میں نے کو یہی بات کہی کہ نہیں، اخلاق بگڑ رہے ہیں یہ الگ چیز ہے، لیکن آپ اپنی آخرت کو اور اخلاق کے ساتھ صبر کے ساتھ دین پر چلیں، دین کا کام کریں۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا میں نے ایک آدمی کو ایک بات کہی، اور وہ بات صرف اور صرف اس گھمنڈ میں نے کہی کہ میرے پاس کرسی ہے، میں گورنر ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری اس گورنری کی وجہ سے میری آخرت برباد ہو۔ دیکھو نا، یہ ہے سوچ، میری آخرت برباد ہو میں نہیں چاہتا، میں نے چھوڑ دیا۔ کہ وہ سختی کیا ہے جس سختی سے جو ہے نا آدمی میرے دین سے دور ہو جائے، جس سختی سے مسکرانا سنت ہے، والدین کو دیکھ کے مسکرانا سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کو دیکھ کر مسکراؤ، حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، ہے نا؟ ہمارے ماں باپ جو ہے نا ہماری خدمت سے اور ہمارے برتاؤ سے متاثر ہوں گے۔ ہاں، ہمارے درمیان رہنے والے جتنے لوگ ہیں کبھی وہ ہمارے عمل سے متاثر نہیں ہوتے، یاد رکھ لیں۔ ہماری تسبیح سے، ہماری تلاوت سے، ہماری نمازوں سے ہماری بیوی بھی متاثر نہیں ہوگی، نہیں متاثر ہوگی، ہمارے بچے بھی متاثر نہیں ہوں گے۔ بہت اچھا بیان کرتے ہیں آپ، نہیں، ساری بات ایک طرف، متاثر ہوں گے کہ میں ان کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہا ہوں، میرا ان کے ساتھ رویہ کیا ہے، میرا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، میرا ان کے ساتھ۔ ایک بیٹا اپنے والد کو دیکھ کر مسکرا دے، ایک شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرائے، یہ الگ بات ہے کہ بیٹا اگر باپ کو دیکھ کر مسکرائے، باپ کہے کیوں مسکرا رہے ہو، کیا ہوا، یہ کون سی بدتمیزی ہے، یہ تو بات الگ ہے۔ اگر شوہر مسکرائے بیوی کو، وہ بیوی کہے کئی دن سے دیکھ رہی ہوں آپ مسکرا رہے ہیں، اور وہ اس نے بیان نہیں سنا ہوگا مسکرانے کی سنت پر، ہاں ٹھیک کرنا پڑے گا۔ تو دونوں کا مزاج بنے کہ مسکرانا سنت ہے، یہ ہے نا۔ جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں، کیا فضیلت ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ بچے ماں باپ کو دیکھ کر مسکرائیں، اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ یہ دین ہمیں کون دے رہے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اسلام ہمیں سکھا رہے ہیں اور ایسا دین ہمیں پیش کر رہے ہیں اور اپنے عمل سے بتا رہے ہیں۔ سہل الخلق لین الجانب۔ ہاں، گھر میں دوستو خاص طور پر کبھی بھی اس معاملے کو بحث کی شکل نہ دیں۔ ہاں، 19-20 کے فرق میں
ہاں ٹھیک ہے 19 کی بات ٹھیک ہے، میں 20 کو قربان کرتا ہوں، یہ چیز کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے ماحول کو، آپس کے ماحول کو خوشگوار رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی تھی، وہ 50 صحابہ جگہ سے ہٹے، اپنے محبوب صحابہ 70 شہید ہوئے، فوراً اللہ کہہ رہے ہیں آپ برداشت کر لیے، آپ برداشت کر کے اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ نے برداشت کیا نا یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ رحمت، یہ نرمی، اگر آپ سخت دل ہوتے، ہاں اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے اللہم انی غلیظ فلینی، اے اللہ دل میں بڑی سختی ہے نرم فرما دیجئے، یا اللہ دل میں بڑی سختی ہے نرم فرما دیجئے، دل میں بڑی سختی ہے۔ اب اس کا اثر دیکھیں، ولا عیابا ولا سخابا فی الاسواق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں کبھی چلاتے نہیں تھے۔ بازار میں چلانے کا مطلب یہ ہے کہ بازار چلانے کی جگہ ہے، بازار میں ہوتا کیا ہے؟ شور شرابہ ہوتا ہے، ہمارے بازار تو بڑے کام ہوتے ہیں، وہ زمانے کے بازار دیکھیں، اپنے بازار کیسے ہوتے ہیں، تاجر اپنے مال کو کیسے چلا کر، چلانے کی جگہ نہیں چلا رہے ہیں تو جہاں نہیں چلانا ہے وہاں چلائیں۔ گھر کے ماحول میں اگر کوئی چلائے تو کیا ماحول بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا سخابا فی الاسواق ولا عیابا، یہ صفات، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت ہوا ہے، اس حدیث کو اگلے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان اخلاق کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بنانے کی، اپنے ماحول کو بنانے کی، اپنے گھر کو بنانے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ دوستو جیسے میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت مال و دولت کی بنیاد پر ان کے دل کبھی نہیں جڑ سکتے۔ یہ 2 چیزیں آپ نے اس حدیث میں فرمائی، ایک خندہ پیشانی اور دوسری چیز حسن اخلاق۔ ہم سوچیں، ہم طے کریں، میں ہر ایک سے ملوں گا مسکرا کر ملوں گا۔ مسکرانا عبادت ہے، سنت ہے، ہاں دل میں کچھ ہو، چہرے پہ کچھ، یہ نہیں، یہ مسکراہٹ دھوکہ فریب، اس کے پیچھے ظلمتیں ہوتی ہیں۔ مسکرانا جو سنت ہے وہ نور ہے، وہ صدقہ ہے، جس صدقے سے میں اللہ کا قرب حاصل کرتا ہوں وہ صدقہ یہ سنت کی مسکرانا ہے۔ عبادت سمجھ کر میں اگر کسی کو دیکھ کر واقعی مسکراؤں، اس عمل سے اللہ سامنے والے کے دل کو صاف کر دے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔